السلام علیکم ناظرین، مجھے کہتے ہیں زاہد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ ناظرین، کچھ دن پہلے لاہور میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آتا ہے، جہاں ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت تلے 4 قتل کر دیے جاتے ہیں اور ایک بیٹا بچ جاتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایک بیٹا ان کا جو بڑا تھا وہ نچلی منزل میں تھا، اس کا کہنا تھا اس لیے میں بچ گیا۔ پتہ چلتا ہے کہ اس بیٹے نے ہی ان بہنوں کو، ان بھائی کو، اس ماں کو بے دردی سے قتل کیا۔ اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ آئس کا نشہ کرتا تھا اور پب جی گیم کھیلتا تھا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آمنہ افتخار، ماہر نفسیات ہیں۔ آج ہم سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پب جی آخر دماغ پر کتنا اثر انداز ہوتی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اس میں میں تھوڑا سا ذکر کروں گی کہ کس طرح سے یہ ایک واقعہ ہوا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ تھوڑے عرصے پہلے کی بات کریں تو پورے سوشل میڈیا پر، نیوز چینلز پر آپ دیکھیں گے کہ یہ بیک ٹو بیک واقعات ہو رہے ہیں۔ کچھ بچے ایسے تھے یا کچھ نوجوان ایسے تھے ٹین ایج میں جنہوں نے خودکشیاں کر لی صرف گیم کی وجہ سے۔ لیکن یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ واقعہ ہے کہ اس نے بجائے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے، اس نے دوسرے لوگوں کو، اپنے گھر کے جو فیملی ممبرس تھے ان کو قتل کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو جتنی گیمز، ویڈیو گیمز ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک خاص قسم کی پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ اگر خود بھی کھیلنا شروع کریں گے تو وہ ایک جب آپ گیم کا لیول کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اب آپ نے اس کے دوسرے لیول میں جانا ہے۔ اور کچھ ایسی پرتشدد گیمز ہوتی ہے یا جو وائلنس والی گیمز ہوتی ہے، مار دھاڑ والی، لڑائی جھگڑوں والی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے اس کے اندر بہت زیادہ انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر میں پب جی کی بات کروں اور اسی قسم کی جو وائلنٹ گیمز ہوتی ہے ان کی بات کروں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایکچولی جب یہ بچے نئے شروع کرتے ہیں تو اس ٹائم ان کی بہت زیادہ انوالومنٹ اس کے اندر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سارٹ آف اس کو ایڈکشن کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ تو صرف ایسے ہی فار فن اس میں جاتے ہیں، لیکن وہ گیمز کیونکہ اتنی ایڈکٹیو نیچر کی ہوتی ہے، یہ بچے پھر زیادہ ٹائم اس پہ اسپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہمارے دماغ میں ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے جس کو ہم ڈوپامین بولتے ہیں، جسے عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں یہ خوشی کا ایک ہارمون ہے۔ تو یہ بچے، دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بچے زیادہ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں وہ زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کے اثر میں وہ پھر ان گیمز کو بار بار زیادہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کب اس پوائنٹ تک پہنچتے ہیں جب ان کی آگے کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوتی ہے، جب وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ پرتشدد گیمز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ انہی چیزوں کو امیجنیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ریئل ورلڈ کے ساتھ، کہ کیا یہی جو چیزیں، جس طرح اس پہ گیم پہ انہیں کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ کسی پلیئر کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ان کی ایک موٹیو ہوتا ہے یا ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے جیتنا ہے، دوسرے کو مارنا ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ اب گیم کی حد تک تو وہ ٹھیک ہے، آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن یہ بچے پھر اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکے یا وہ ایک حد مقرر کر سکے کہ یہ میرا غصہ جو ہے یہ اس کو میں نے کب کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ بچہ فوراً اسی دن اس نے سارا کیا، اور اس کے کچھ انٹرویوز چل رہے تھے جس میں اس نے خود اس چیز کا اقرار کیا کہ میں نے پوری پلاننگ کی تھی، میں نے اس کو پورا سوچا تھا، جس طرح سے میں گیم میں دیکھتا تھا کہ پوری ایک پلاننگ سے آپ دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہو اور آپ نکل جاتے ہو، میں نے وہ پورا ایک مائنڈ میپ بنایا اور پھر میں نے اس کو کیا ہے۔ تو اس لیے ان بچوں میں جو ہوتا ہے وہ تشدد اور اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ کھیلی اور جب میں رات کو سویا تو ساری رات میرے آنکھوں کے سامنے وہ گولیوں کی آوازیں چلتی رہیں۔ یہ کس طرح دماغ پہ یہ چیز چھپ جاتی ہے کیا؟ دیکھیے، اس میں بچے ٹائم بہت زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں۔ وہ دن کا آپ اگر ان کو ایک ایوریج یا اوسطاً ہم دیکھیں تو وہ تقریباً دن کے 5 سے 6 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے دماغ کی ایک سائنس ہوتی ہے کہ ایک چیز جس کو آپ بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی چیز ریکال ہوتی ہے، وہی چیز ریپیٹ ہوتی ہے آپ کے ذہن میں، تو اس لیے ان کے ذہن میں وہی خیالات دوبارہ آ رہے ہوتے ہیں، وہی چیزیں ان کو دوبارہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اینڈ ایون فلیش بیکس، وہی تصویریں ان کے مائنڈ میں بار بار چل رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ان کی ایک حقیقی زندگی کا حصہ ہے، ان کی ایک ریئل لائف کا حصہ ہے، جو کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور اسی وجہ سے یہ پھر اس طرح کے جو انتہائی اقدامات ہوتے ہیں اس کی طرف جاتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں یہ ان کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت فاسٹ دور چل رہا ہے، باپ کے پاس تو بالکل ٹائم نہیں ہوتا۔ اب جو مائیں ہیں، کچھ جو مائیں ہیں ظاہری بات ہے وہ بھی کام کرتی ہیں، ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ جو گھریلو مائیں ہیں جو گھر پہ کام کرتی ہیں انہوں نے بھی آئی فون پکڑے ہوئے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دیا جا رہا۔
آپ کیا کہتی ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیے، اگر میں وجوہات کی بات کروں تو اس میں صرف یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، اس میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے عوامل ہیں. ہمارے ہاں میں والدین کو اس میں ضرور ایک میسیج دوں گی کہ ہم نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے جس میں تربیت بھول گئے، اور والدین کو لگتا ہے کہ وہ تب کامیاب ہے جب وہ بچوں کو سہولتیں دے رہے ہیں. ہم نے ان کو سہولتیں دینا مہیا کر دی لیکن ان کی تربیت اور ان کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیا. اس کے انجام یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ نشے کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اسی طرح کی غلط کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں، ان کی دوستیاں غلط لوگوں سے ہو جاتی ہے جو ان کو غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بالکل والدین کو میں ضرور یہ کہوں گی کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کے کام سے زیادہ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کا بچہ ہے. آپ جب بچے کو انٹرنیٹ کی اور فون کی ایکسیس دے دیتے ہیں تو اس کی مرضی وہ اس کو کس طرح سے استعمال کرے. وہ اس کو یوز بھی کر سکتا ہے، اس کو مس یوز بھی کر سکتا ہے، اور وہ اس کو ابیوز بھی کر سکتا ہے. تو تھوڑا سا ٹائم اپنے بچوں کے لیے نکالے. والد کے پاس بھی ٹائم ہوتا ہے، وہ صرف والدہ کے یا مدر کے اوپر نہ اس کو ڈپینڈ کرے. ایک اعتدال کے ساتھ فیملی چلائے، بچوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ ڈسکس کرے، ان کی سنیں، تو ہم اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کر سکتے ہیں. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو فزیکل گیمز ہیں وہ بہت کم ہو گئی ہیں کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر بچہ جو آئی پیڈ پہ موبائل فون پہ لگا ہوا ہے، تو فزیکل گیم جو ہے وہ کتنی بہتر اثر انداز ہوتی ہے دماغ پہ؟ دیکھیے، ابھی ایک ریسرچ ہوئی جس میں انہوں نے کچھ چیزوں کو لسٹ آؤٹ کیا کہ سب سے خطرناک انسان کے لیے کیا چیز ہے. مختلف اس پہ لوگوں کے جواب تھے. کسی نے کہا کہ نشہ کرنا، ڈرگز صحت کے لیے مضر ہے. کسی نے کہا جو چکنائی والے کھانے، انہیلدی فوڈ ہے وہ ہے. ہر ایک کی مختلف رائے تھے، اور آخر میں اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ کرسی بیٹھے رہنا جو ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، آپ کی ذہنی صحت اور آپ کی جسمانی صحت کے لیے بھی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو فزیکل گیمز یا فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہے، بہت ہیلدی ہے، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، تاکہ آپ اپنے آپ کو انرجیٹک رکھ سکتے ہو. لیکن یہاں پر جیسے آج کل کرونا بھی چل رہا ہے اور کچھ ہمارے لائف سٹائل بھی ایسے ہو گئے ہیں، کچھ ہمارے پاس فیسلٹیز کی بھی کمی ہے، ویسی سہولیات نہیں ہے کہ بچے باہر جا کے کھیل سکے یا کر سکے. وہاں پر آپ گھر میں وہ ایکٹیویٹیز رکھ سکتے ہیں. وہی بچہ جو گیم لوڈو پہ اپنے فون پہ کھیل رہا ہے، کہ کیا ہم گھر میں نہیں وہ کھیل سکتے ہیں؟ تو کوشش کریں انڈور گیمز بچوں کے ساتھ کریں. بچوں کے ساتھ پینٹنگ آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ آپ گھر کے اندر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی گیم ایکٹیویٹیز رکھ سکتے ہیں. تو اگر ہم پرابلمس کو سولو کرنا چاہیں تو اس کے ہم بہت سارے طریقے نکال سکتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف مسئلوں کی بات کرتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم کسی بھی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اس کو ہم بہتر طریقے سے حل کر سکیں. آپ کیا سمجھتی ہیں اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں پیرنٹس سے بھی اور بچوں سے بھی، ان دونوں کو کہوں گی کہ اپنی لائف کے کچھ گول سیٹ کرے، اپنے لیے اپنے دن کا ایک اسکیجول بنائے، اپنے لیے ہیلدی ایکٹیویٹیز رکھے. پیرنٹس رسپانسیبل ہے وہ بچوں کے ساتھ رہے، وہ بچوں کو چیک کرتے رہے کہ کہیں ان کا بچہ کسی غلط راستے کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، کہیں ان کا بچہ ہو سکتا ہے ان سے دور ہوتے ہوئے کسی ایسے ہاتھ میں تو نہیں جا رہا جو اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے. اور بچوں کے لیے بھی میرا یہ میسیج ہے کہ بچے اس ایج پہ اپنے کچھ رول آئیڈینٹیفائی کرے، اپنے ساتھ کچھ رسپانسبلٹیز پہ آئے، جس میں ان کی پڑھائی ہو سکتی ہے، ان کا اسکول ہو سکتا ہے، ان کی سوشل ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے، جو کہ ان کو ایک ہیلدی طریقے سے صحت مندانہ زندگی کی طرف جو ہے وہ لے کر آ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ نے جانا کہ پب جی ایک نہیں، دو نہیں، کتنی بار معصوم جانوں کی قاتل بن چکی ہے. میرا لاسٹ پہ یہ میسیج ہے، خاص کر پیرنٹس کے لیے. بے شک آپ بچوں کو سہولتیں دیں، آپ تعلیم تو ان کو دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو ایک اچھی تربیت بھی دیں، اچھے ماں باپ ثابت ہوں، اور ان کو ٹائم دیں، ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ بچہ میرا کتنے گھنٹے پڑھ رہا ہے اور کتنے گھنٹے فون یوز کر رہا ہے اور فون پہ کیا چیز استعمال کر رہا ہے. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.